تو اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم جو ہے نا وہ کون سی ولایت؟ جو ولایت مجردہ، بات سمجھ میں آئی؟ جو ولایت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مجرد ہے، خاص نانا جان سے جو آپ کو کیا ملا ہے، سمجھے؟ سب بولنے والے بولتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں، آپ ایسے ہیں قیامت تک جو ہے نا وہ کیا رہیں گے؟ بولتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو اور بلند فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کی عنایت عطا فرمائے، اور اپنے اوپر تو بہت بڑا غوث اعظم کا کرم ہے، کبھی واپس لوٹاتے نہیں۔ آئی نا بات میں؟ اور ہر وقت جو ہے نا وہ مدد فرماتے ہیں اپنے غیر سلسلے میں، ظاہر جو غیر سلسلہ ہے تو ان میں غوث پاک اور تاج الاولیاء، سمجھے؟ ویسے تو نسبت جو ہے نا وہ غریب نواز سے بھی ہم کو بہت بڑی ہے، کئی مرتبہ جو ہے نا وہ 3 مرتبہ تو ظاہر میں آپ کا دیدار ہوا، باطن میں نہیں، ظاہر میں آپ کا دیدار، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہیں کی دعاؤں سے میں پیدا بھی ہوں کہ اصل جو ہے نا وہ کیا ہے، میرے والد صاحب کو کوئی اولاد نہیں تھی اور میری پیدائش انہیں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ آقا آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت سے میں نبی ہوں جب آدم علیہ السلام بین روح والجسد، کہ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان، یعنی ابھی ان کا جسد خاکی نہ تھا، تو میں درجہ نبوت پر فائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت رہی، مگر جب آپ کی تشریف آوری ہو گئی تو دروازے نبوت بند کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ نبی در نبی جو ہے نا وہ کیا ہوتے رہے، آتے گئے، تب جو ہے نا وہ کیا آتے گئے۔ تو ایسا کیوں؟ پہلے اگر رسول آ جاتے تو کیا فرق پڑتا ہے نا؟ وہ اس لیے کہ پہلے جو ہے نا وہ آدمی شریعت مطہرہ پر کیا کرتا ہے؟ عمل، تو پھر عمل کر کے کہاں تک پہنچتا ہے؟ صفات تک، رب تک پہنچتا ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ سب کہاں تک پہنچے؟ صفات میں، اور صفات کے بعد درجہ جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ ذات کا۔ جب سارے صفات کی سیر ہو گئی تو آخری میں کس کی سیر باقی تھی؟ ذات کی۔ اب جو ہے نا ایسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ذات کی سیر کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور آخری سیر جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ ذات میں۔ تو سب نبیوں نے سیر کی، 1,00,000 اور کچھ ہزار، کتنے ہزار؟ 1,24,000، کم و بیش۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی نے جو ہے نا، تو پہلے نبی نے جو ہے نا وہ کیا کی؟ سیر کی صفات میں۔ جب تمام صفات کی سیر انہوں نے حاصل کر لی تو ذات کی سیر کرنے والا جو بھی تو ہونا چاہیے۔ اب جب ذات کی سیر بھی جو ہے نا وہ کرنے والوں نے کر لی تو اب اس سے بڑا اونچا کوئی درجہ نہ رہا، اس لیے نبوت کا باب بند ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ دلیل سمجھ میں آئی کیا؟
ارے بھائی قرآن و حدیث میں تو نہیں دلیل ہے، میں اپنی طرف سے دلیل دے رہا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا کہ نبی جو ہے نا وہ کیا، کیونکہ سیر جو ہوتی ہے نا تو وہ صفات میں ہوتی ہے نا. انبیاء کرام کی جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب کی سیر جو ہے نا وہ کس میں ہوئی؟ صفات میں. ذات کی سیر تو نہیں. اب جب ذات کی سیر والا آ گیا تو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہی. جس کو جو سیر کرنا ہے وہ سیر کرے، چاہے صفات میں ہو چاہے ذات میں. تو اس لیے آپ کیا ہے؟ خاتم النبیین، کہ آپ کی ذات سے جو ہے نا. اور اگر سب نے امت محمدیہ میں آنے کی خواہش اگر کسی بھی نبی نے کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اسی لیے کہ سب کو سیر جو حاصل ہوئی تھی وہ کس میں ہوئی تھی؟ صفات میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بعض ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ سیر کی کس میں؟ ذات میں. تو انبیاء کرام نے جو ہے نا وہ کیا کیا؟ خواہش کیوں ظاہر کی؟ کہ ہم کو بھی کیا ہو جائے؟ ذات کی سیر حاصل ہو جائے. ورنہ امت نبویہ میں ایسے ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کسی نبی میں نہیں گزرے، کسی نبی کی امت میں گنہگار. تو ان کی امت میں آ کے کریں گے کیا؟ تو اس لیے امت میں نہیں. اور یہ جو ہے نا ہم بہت بہترین امت، کا ایک بہترین امت ہو. سب سے خبیث جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عمل آج ہو رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے رنج اور غم تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی امتی گناہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کرنے سے دور کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو.